وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مہاجرین و انصار میں سے سبقت لے جانے والے، والذین تبعوہم بإحسان، نیکیوں میں ان کی پیروی کرنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو گیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. وہ شخص جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے سچائی کی تصدیق کی، یہ لوگ متقین ہیں. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا یہ جو چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. یہ ساری دنیا اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے. محترم بھائیوں، کسی بھی جاندار کی شکل و صورت کو، کسی انسان کی شکل و صورت کو محفوظ رکھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے اس کو کسی کاغذ کے اوپر
یا کسی پتھر کے تراشے کے ساتھ کسی لکڑی اور کسی مٹی کے ساتھ اس کی شکل و صورت کو محفوظ کر کے یادگاری کی طور پر رکھنا شرعی طور پر یہ ناجائز، لیکن کسی شخصیت کے حالات زندگی کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھنا، اس کا آپس میں تذکرہ کرنا، اس کی یادوں کو تازہ کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے فضائل بیان کیے۔ ہم نماز میں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کے اوپر چلا، سیدھے رستے کے اوپر ہمیں قائم رکھ، اور یا اللہ ہماری جو منزل مقصود جنت ہے ہمیں وہاں تک پہنچا۔ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جو صراط مستقیم کے اوپر چلے اور جو جنت کے راہی بنے، جن کے لیے یا اللہ تو نے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کیے، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یہ قیامت کو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور ان کا ساتھ بہت ہی پیارا ہوگا اور وہ ہوگا جنتوں کا ساتھ۔ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کا تذکرہ فرمایا وہ صدیقین ہیں، اور صدیقین میں سے انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح ابن حبان میں اور صحیح ترمذی میں، صحیح ابو داؤد میں، صحیح ابن ماجہ میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا پورا پروگرام بتایا ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آقا جی نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر لیا، وَوَعَظَنَا وَعْظًا مَوْعِظَةً بَلِیغَةً، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اتنا پرتاثیر واعظ کیا، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ جتنے صحابہ بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ سارے رو رہے تھے، سب کے دل کانپ رہے تھے، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جسم کانپ رہا تھا۔
فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی وہ کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کأن هذه موعظۃ مودع، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری وعظ۔ فاوصینا، آپ ہمیں کوئی وصیت فرما دیں۔ وصیت ان الفاظ کو کہا جاتا ہے کہ جب بندہ دنیا سے جانے لگے تو اس وقت جو الفاظ کہتا ہے، یا اپنے پاس لکھ کر جو لکھی ہوتی ہے جس کے مرنے کے دنیا سے جانے کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے۔ آپ ہمیں وصیت کرتے ہیں، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری وعظ ہے۔ فقال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، قرآن و سنت کی بات کو کان لگا کر غور سے سننا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، للہیت، آخرت کی فکر، یہ ایسا عقیدہ ہے جب بندے کے اندر یہ پیدا ہو جائے پھر بندہ ہر برائی سے بچتا ہے اور ہر نیکی کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔ کوئی کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، دھوکہ اور فراڈ نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، کیونکہ اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں آخرت میں فیل نہ ہو جاؤں۔ وہ ہر وقت اس بات کے اوپر کڑی نظر رکھتا ہے کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جتنی بھی عبادات ہیں، ساری عبادات کا اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بیان کیا ہے وہ مقصد یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے، وہ چیز پیدا ہو جائے جو چیز تمہیں ہر گناہ سے بچائے، ہر نیکی کی طرف لے کر آئے، اور تمہارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارا اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو۔ بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہے، قرآن و سنت کی بات کو کان لگا کر غور سے سننا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ اور فرمایا فإن من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد میں جو میرے امتی اپنی زندگی بسر کریں گے بہت زیادہ اختلافات کو پائیں گے، نظریات کا اختلاف، عقائد کا اختلاف، مسجدوں کا اختلاف، جماعتوں کا اختلاف۔ اس اختلافات کے دور میں تم نے کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، تم میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے اپنے داڑوں کے ساتھ پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہوں ان کو چھوڑ دینا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، دین میں ہر نئی چیز ایجاد ہونے والی بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جائے۔
محترم پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زندگی کا یہ پروگرام ہمیں دے کر کے گئے. میری سنت، میرا طریقہ، میری احادیث، میری حالات زندگی، میری سیرت طیبہ، اس کو دیکھنا، اس پہ چلنا، اور میرے خلفائے راشدین المہدیین رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے طریقے اور ان کے منہج کے اوپر چلنا. میرے بھائیوں، نعوذ باللہ من ذالک، اگر ایسا خدشہ ہوتا کہ نعوذ باللہ میرے بعد میرے صحابہ میرے طریقے پہ نہ رہیں گے، جس طرح آج کل کے نام نہاد اپنے آپ کو مومن کہنے والے حقیقت میں جو منافقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. اگر ایسی بات ہوتی تو آقا یہ فرما کے جاتے، مان علیہ و صحابی، پہلی امتوں کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے آگ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت کامیاب ہوگی. صحابہ کہتے قلنا من ہم یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے پیارے حبیب وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے وہ کامیاب ہوں. اللہ یہ کہتے آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وہ کائنات کے لوگوں، جب تک تم ویسا ایمان نہیں لاؤ گے جس طرح کا ایمان میرے پیغمبر کے صحابہ لائے، اس وقت تک تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ اکرام کے ایمان کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے ایمان کا معیار بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یقیناً ایسی بات کہنے والا شخص بالکل ایمان سے خالی ہے، اس کے کلمے کو کوئی اعتبار نہیں. جو کسی ایک صحابی کے ایمان کے بارے میں شک کرتا ہے، ایسا بندہ اپنے ایمان کے اوپر شک کرے، اپنے آپ کو دار اسلام سے خارج سمجھے، اپنے کلمے کی فکر کرے، ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق ایسا شخص پرلے درجے کا اس کائنات کا منافق ہے جو کسی ایک صحابی کے بھی ایمان اور عقیدے کے بارے میں شک کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اور خلفائے راشدین المہدیین میں سے اور اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے پہلا نمبر جن کا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لقب صدیق ہے اور عتیق ہے، کنیت ابو بکر ہے، نسب 8ویں پشت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عتیق لقب آپ کو خود عطا فرمایا. فرمایا ابو بکر اتق اللہ من النار، اے ابو بکر تجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. ابو بکر فی الجنہ، تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے. یہ عتیق اللہ، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کیا، اس سے آپ کو لقب عتیق عطا کیا گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو بکر کا نام صدیق رکھا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں واقعہ کچھ اس طرح ہوا، جب آپ معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے. ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھ کر کہنے لگا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں نیا واقعہ پیش آیا. کیا واقعہ پیش آیا؟
آپ فرمانے لگے آج رات میں بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. ہنسنے لگا، کہنے لگا میں لوگوں کو یہاں اکٹھا کروں تو یہ بات ان کے سامنے کہو گے؟ ہاں کہوں گا. آواز لگائی، لوگ بیت اللہ میں جمع ہو گئے. کہنے لگا وہ بات کہو جو مجھے کہی تھی. کہا ہاں میں نے یہی کہا ہے کہ آج رات میرے اللہ نے مجھے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کروائی. لوگ تالیاں بجانے لگے، سیٹیاں بجانے لگے. بھاگا گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر نکلے. کہنے لگا ایک ٹانگ اٹھاؤ. اٹھائی، کہنے لگا دوسری اٹھاؤ. نہیں اٹھا سکتا ہوں. اچھا تو دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتا. وہ پتا تیرا ساتھی کیا کہتا ہے؟ کیا کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آج رات میں مختصر سے حصے میں بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا. کہا اگر پاگل، اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ ہی کہتے ہیں. ہم تو کب کے مان چکے. جبرائیل علیہ السلام سکندوں میں آپ کے پاس آتے بھی ہیں، واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں. ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کی شان اور مقام تو ان سے کہیں بڑھ کر ہے. اگر وہ فرماتے ہیں تو وہ سچ ہی فرماتے ہیں. اللہ نے آسمان سے کہا جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر کو کہو کہ آج کے بعد ابو بکر کا نام صرف ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر صدیق. یہ لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اور آسمان سے اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ شخص جو اللہ کی طرف سے سچائی لے کر آیا، اللہ کی وحی لے کر آیا، اللہ کا قرآن لے کر آیا، اللہ کا دین لے کر آیا، دین اسلام لے کر آیا، میرا آخری پیغمبر حبیب کبریا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به. اور وہ شخص جس نے سب سے پہلے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون. میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ متقین، میں اللہ گواہی دیتا ہوں. لہم ما یشاؤون عند ربہم. میں نے تو اپنے پاس ان کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہے، جو چاہیں گے میں دوں گا. ذالک جزاء المحسنین. ایسے نیکی کرنے والوں کو میں اسی طرح جزا دیتا ہوں. میرے اللہ نے صدیق کہا، میرے اللہ نے متقی کہا، میرے اللہ نے جنتی کہا، میرے اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ اتارا. او بے ایمان بے غیرت، اور تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ابو بکر صدیق کے ایمان میں شک کرتا ہے، تو اس سے بڑا لعنتی کائنات میں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم پیارے بھائیوں، سب سے قبل اسلام میں داخل ہونے والے، سب سے قبل اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے جب اسلام کی دعوت دی، کسی نے سوچ کر کوئی ایمان لایا، کوئی دیکھ کر ایمان لایا، کوئی ٹھہر کر ایمان لایا. ابو بکر وہ ہے جس نے نہ سوچا، نہ دیکھا، نہ اٹکا، نہ ٹھہرا، میرے کہنے کے فوراً بعد اسلام کے اندر داخل ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. محترم پیارے بھائیوں، ابو بکر صدیق نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ جان نثاری اور فرما برداری، وفاداری کا ایسا نمونہ کائنات میں پیش کیا. اللہ کی قسم کائنات میں اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں. 1,24,000 پیغمبروں کے صحابہ میں سے کسی نبی کے صحابی کی ایسی شان نہیں کہ جس طرح کی وفاداری ابو بکر نے کر کے دکھائی، کائنات میں کسی اور شخص نے کر کے دکھائی. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا اور آخرت کے ہر موڑ کے اوپر آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ نظر آتے ہیں. اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب دونوں غار میں تھے، جب ایک ابو بکر اپنے پیارے حبیب سے کہہ رہے تھے کہ لوگ اوپر آ چکے ہیں، اگر نیچے دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے. اللہ کے سونے پیغمبر فرما رہے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر،
ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ اللہ میرے ساتھ نہیں کہا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حزن، غم دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے، خوف اور ڈر اپنے بارے میں ہوتا ہے۔ لا تخف نہیں کہا، لا تحزن کہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اپنا ڈر نہیں تھا کہ وہ دیکھ لیں گے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں غم تھا کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، سفر میں، حضر میں، ہجرت میں، موت کے بعد میرے بھائیوں قبر کے ساتھی، اور اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں انت صاحبی علی الحوض، ابو بکر حوض کوثر کے اوپر تو میرے ساتھ ہوگا اور بھر بھر کے حوض کوثر کے پیالے میری امتیوں کو پیا، میرا حوض کا بھی تو ساتھی ہوگا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، آپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے کہیں میرا ساتھ اللہ کے سونے پیغمبر سے کٹ نہ جائے۔ ایک دفعہ آقا جی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں موت دے دینا، کل قیامت کو یا اللہ مسکینوں میں کھڑا کر دینا۔ یہ دعا کے الفاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی۔ کہنے لگے ابو بکر تیرا پیغمبر تو مسکین رہنا چاہتے، مسکینوں کا ساتھی بننا چاہتے، کل قیامت کو مسکینوں میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، اور تیرے گھر کے اندر تو 40,000 درہم پڑے ہیں، تو مسکین نہیں، مسکین بن کے دکھا۔ اسی وقت گھر میں گئے، اپنے گھر سے وہ 40,000 درہم اٹھائے، اور کچھ دن کو اور کچھ رات کو، کچھ اعلانیہ طور پر، کچھ پوشیدہ طور پر فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو آقا جی کے پاس بھیج دیا۔ کیا کہا؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، رات کو خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، میں اللہ نے اپنے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے، نہ ان پہ خوف ہوگا، نہ کوئی ان کے اوپر غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کیا تھا، اللہ نے اسی انداز میں آسمان سے قرآن بنا کر ڈالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن آقا جی کے مجلس میں ہم بیٹھے تو آپ فرمانے لگے من اصبح منکم اليوم صائما، بھئی تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آقا جی میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ فرمانے لگے من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کسی نے جنازے کے اندر شامل ہوا ہو؟ ابو بکر کہنے لگے آقا جی میں جنازہ پڑھ کے آیا۔ فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کسی کو مسکین نے، کسی مسکین کو تم میں سے کسی نے کھانا کھلایا ہو؟ فرمانے لگے آقا جی میں ابھی مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوں۔ فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ آقا جی میں ابھی بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس میں یہ 4 چیزیں ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی۔ ایک دفعہ فرمانے لگے جو جب بھی خرچ کرے نا وہ جوڑا جوڑا خرچ کرے، کوئی چیز بھی دینی ہے تو جوڑا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، کل قیامت کا دن ہوگا وہ اس کو جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہوں گے، آپ میرے اندر سے گزر کر جنت میں چلا جا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا جی وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہوں گے۔ کہا ابو بکر تو بھی انہی میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینہ کے ایک کونے کے اندر ایک بوڑھی ضعیف عورت رہتی تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، اس کا خامد نہیں تھا، اکیلی تھی، کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پروگرام بنایا
کہ رات کو جا کر نہ میں اس اماں کے گھر کا کام کر کے آیا کروں. کہتے میں جب بھی جاتا تو دیکھتا گھر کا سارا کام ہوا ہے, جھاڑو بھی لگا ہوا ہے, آٹا گوندا ہوا ہے, کھانا تیار کیا ہوا ہے, پانی بھر کر رکھا ہوا ہے. میں کہتا یہ کون کرتا ہے یہ کام اس کا؟ بڑی کوشش کی, پتہ نہ چلتا. ایک دن میں وہاں قریب چھپ کے بیٹھ گیا, چھپ کے بیٹھ گیا, دیکھتا ہوں اس بڑھیا کا کام کون کرتا ہے. تو آدھی رات کے بعد ایک بندہ گھر سے نکلا اور چھپ کر جا رہا تھا, تو میں نے پکڑ لیا. میں نے پکڑ کر دیکھا تو کیا تھا, وہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جو اس بوڑھی اماں کے گھر کا رات کو کام کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا تبوک کے لیے جانا ہے, بہت بڑی سلطنت کے خلاف جہاد کے اوپر جانا ہے, سارے تیاری کرو اور جہاد کے لیے چندہ جمع کرواؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کیا, آج میں نے ابو بکر کو اپنے سے آگے نہیں نکلنے دینا. لوگ چندہ لے کر آ رہے تھے, سامان لے کر آ رہے تھے, میں نے اپنے سارا سامان جو تھا اس کو آدھا کیا. اپنے سارے سامان میں سے آدھا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا, اور میرے دل میں تھا آج ابو بکر نہیں بڑھ سکے, آج مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامان لے کر آ گئے, اور آپ نے پوچھا عمر سے, عمر کتنا سامان لے کر آئے ہو؟ آقا جی اپنے گھر کا اپنے سارے سامان میں سے آدھا لے آیا ہوں. ابو بکر تم بتاؤ کتنا سامان لے کر آئے ہو؟ آقا جی اپنے گھر کا سارا سامان لے. گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آئے. عمر کہتے میں نے رونا شروع کر دیا, میں سمجھ گیا میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں, میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ آپ کو جنت کی بشارت دی, اپنی زندگی میں بہت دفعہ جنت کی بشارت دی. صحابہ اکرام کبھی کسی مسئلے میں الجھ جاتے, پتہ نہ چلتا کہ اب کیا کرنا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کو حل کرتے. اللہ کے سونے پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی, تلوار لے کر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے جو بندہ یہ کہے گا آپ فوت ہو گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, سارے صحابہ کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا, اور خطبہ ارشاد فرما کر کہنے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, ان سے پہلے جتنے رسول آئے دنیا سے چلے گئے, اگر آپ فوت ہو جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے, کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھسل جاؤ گے؟ جو اپنی ایڑیوں پہ پٹ گیا اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اللہ کے قرآن کی یہ آیت مبارکہ پڑھی. حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے قرآن کی یہ آیت سنی میرے قدموں کی نیچے سے زمین نکل گئی, میں غش کھا کے گر گیا. مجھے یوں محسوس ہوا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, مجھے یقین ہو گیا آقا جی دنیا سے تشریف لے گئے. فرمایا من کان یعبد محمدن, سن لو کائنات کے لوگوں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ, وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, فوت ہو گئے. من کان یعبد اللہ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے, اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. صحابہ کہتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا اور سب کو یقین ہو گیا آقا جی دنیا سے تشریف لے گئے. پھر بات یہ ہونے لگی کہ آپ کو کس جگہ پر آپ کو دفن کیا جائے. کوئی کہتا جنت البقیع میں, کوئی کہتا جنت المعلا میں.
آپ نے فرمایا سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح کو اسی جگہ پر قبض کرتا ہے جس جگہ پر اس نبی نے دفن ہونا ہوتا ہے، اور جس جگہ پر اللہ کے پیغمبر کی روح قبض ہوتی ہے اسی جگہ پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا، آپ کے جسم مبارک کو تھوڑا سا سائڈ پہ کیا، وہاں قبر بنا کر آپ کو وہاں اللہ کی سپرد کر دیا۔ خلیفہ بننے کے اوپر شور اٹھا، کون خلیفہ بنے گا؟ انصار کہتے ہم میں سے، مہاجر کہتے ہم میں سے۔ فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، الائمۃ من القریش، خلیفہ قریش میں سے بنے گا۔ سارے چپ ہو گئے، قریش باقی رہے۔ قریشی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا، سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو، جمادی الثانی کو آپ بیمار ہوئے اور پوچھنے لگے بیت المال میں سے آج تک مجھے جو وظیفہ ملا ہے وہ کتنا ملا ہے؟ حساب لگا کر بتایا جی 6000 درہم آپ کو وظیفہ ملا ہے جب تک آپ خلیفہ رہے۔ کہنے لگے میری جو زمین ہے اس کو فروخت کرنا اور یہ پیسے دوبارہ پھر بیت المال کے اندر جمع کروا۔ میرے مال میں جب میں خلیفہ بنا ہوں تو کتنا اضافہ ہوا ہے؟ کہنے لگے جی 1 غلام، 1 اونٹنی اور 1 چادر، یہ ہے خلیفۃ المسلمین۔ ہمارے جو خلیفہ بنے ہیں کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنانی ہے، یہ ہے مدینہ کی ریاست کا خلیفہ امیر المومنین۔ اور تمہاری جائیدادوں میں جب تم حکمران بنے ہو کتنا اضافہ ہوا؟ ذرا روکڑ ملا کے دیکھو، تم پہلے کیا تھے اب تم کیا ہو؟ کتنی جگیریں تمہاری بنی اور کتنے ملکوں کے اندر تمہارے محل بنے۔ کہا میرے جب سے میں خلیفہ بنا ہوں میرے مال میں کتنا اضافہ ہوا؟ کہنے لگے جی 1 غلام، 1 اونٹنی اور 1 چادر۔ تو کیا فرمایا؟ میرے مرنے کے بعد یہ تینوں چیزیں میرے بعد جو خلیفہ بنے اس کو دے دینا، اس کو دے دینا۔ نبی علیہ السلام جس دن فوت ہوئے کون سا دن تھا؟ کہنے لگے سوموار کا دن۔ آج کون سا دن ہے؟ آج بھی سوموار کا دن ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں بھی سوموار کے دن اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ جب آپ فوت ہوئے آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال تھی۔ میرا بھی اب یہ عمر اتنی ہوگی ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے اتنی عمر میں اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ اللہ کے سونے پیغمبر کو کتنی چادروں میں کفن دیا گیا؟ کہنے لگے جی 3 چادروں میں۔ کہنے لگے 2 چادریں تو یہ ہیں، ایک میرے نیچے باندھی ہوئی ہے، ایک اوپر ہے میرے، 1 چادر اور لے لینا، 3 چادروں کے اندر مجھے کفن دے دینا۔ بیٹی رونے لگ گئی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا جی ہم اتنے غریب نہیں ہیں آپ کے لیے نئی 3 چادریں نہ لے سکے۔ اور کہا بیٹی یہ بات نہیں ہے، ان نئی چادروں کی زندوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ اگر میں اپنے اللہ کی نگاہ میں اچھا ہوا تو پرانی چادروں میں میری قدر کی جائے گی، اگر میں اپنے اللہ کی نگاہوں میں اچھا نہ ہوا تو نئی چادریں مجھے اللہ سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، ساتھ ہی کہا ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کر دے اور یا اللہ نیک لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لے۔ اور روح پرواز ہوئی اور اللہ کے نیک بندوں میں صدیقین میں جا کر کے اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے متعلق میرے اللہ نے اعلان فرما دیا، میں اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور یہ مجھ پہ راضی ہو گئے۔ صرف اللہ نے اتنا نہیں کہا، آگے والی خوشخبری سنو، اللہ کا قرآن ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت ہے، 100 نمبر آیت۔ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے نیکیوں میں میرے صحابہ کی پیروی کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلے، ان سے محبت کی، پیار کیا، عقیدت کی، صحابہ کی طرح عمل کر کے دکھایا۔ میں اللہ اعلان کرتا ہوں میں ان سب پہ راضی ہو گیا، یہ سارے مجھ پہ راضی ہو گئے۔ میں مہاجرین پہ راضی، میں انصار پہ راضی، میں سارے صحابہ پہ راضی، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے قیامت تک جو لوگ ہیں ان سب کے اوپر میں راضی۔ اللہ اکبر۔ اور سب کے لیے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان سب کے لیے میں اللہ نے جنتیں تیار کی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی،
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ صحابہ کے بارے میں بھی اور صحابہ کرام سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، اقتداء کرنے والے، قیامت تک سب لوگوں کے بارے میں اللہ نے جنت کا اعلان فرمایا۔ اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، ایک بھی صحابی سے ایک ذرہ کے برابر بھی بغض رکھتا ہے، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ وہ اپنے کلمے کی فکر کرے، وہ اگر کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے اندر ہے تو اس کے اندر یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر بتقاضۂ بشریت صحابہ سے کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہوئی، اللہ نے معاف کر دی۔ جب اللہ نے معاف کر دی تو میں کون ہوں اور کوئی کون ہے جو صحابہ کی اس غلطی کے بارے میں بات کرنے کی جرات کرے؟ میرے بھائیوں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میرے بھائیوں اس کا سینہ لذت ایمانی سے بالکل خالی ہے۔ اس کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ اللہ کے سونے پیغمبر کی محبت ہے، نہ اہل بیت کی محبت ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے اور سارے صحابہ کرام سے، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب سے اپنے دل و جان سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر پیار اور محبت کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج محبت صحابہ و اہل بیت کے سلسلے میں چوک گھنٹہ گھر میں یہ ابھی جمعے کے بعد پروگرام بھی ہو رہا ہے۔ جس میرے بھائی کے پاس وقت ہو ضرور اس میں شامل ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر اور موت ایمان کی حالت میں قبولیت والی شہادت۔